अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन कॉशियस स्टैंस की तरफ देखे गए, एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी कह सकते हैं हम इसे, और एक पूरी कंप्लीटली वॉलेटाइल सिचुएशन देखी गई। आज के दिन जो न्यूज़ है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने पर मजबूर करती रही, वो था हमारा पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट। आज के दिन पॉलिसी रेट अनाउंस किया गया अब से कुछ देर कबल, और वो अनचेंज रखा गया जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि इंडिकेशन थी लास्ट मंथ की। लेकिन होता ये है समटाइम्स कि अबव द एक्सपेक्टेशन चीज़ें हो जाती हैं और लोअर द एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो ये था आज का सिनेरियो। और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं IMF के रिव्यू की, जो कि एक मीटिंग है 28 जैन। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि इन्वेस्टर्स को वाकई कॉशियस रहने पे मजबूर करते रही, वही एक ग्लिम्स आज की मार्केट में हमने देखा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,018.46 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 45,044.51, लोअर was 44,797.42 एंड फाइनली क्लोजर 44,923.91। लुक एट द चार्ट। हमने आज के दिन ये विटनेस किया है कि इंट्राडे हाई भी हमारे पास मौजूद है, और इंट्राडे लोअर पे हम जबकि पॉइंट लूज करते हैं तो यहाँ पे क्लोजर में हमारी रिकवरी भी हो रही है। इट मीन्स के सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, कॉशियस स्टैंस है अमिड, मगर चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में। 94.37 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 160.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 15.75 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज काफ़ी ड्राइनेस दिखाई देती है, 5.74 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑलस्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.19 के डिक्लाइन के साथ। 6.18 पे क्लोजर, 25.45 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। सेकेंडली TRG 4.01 का डिक्लाइन, 80.89 पे क्लोजर, 21.12 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हेस्कॉल्स 0.64 का डिक्लाइन देखा गया, 6.03 पे क्लोजर रहा, 11.82 का कारोबार रहा। कुछ न्यूज़ है हेस्कॉल के हवाले से मार्केट में, तो इसका भी इम्पैक्ट आज के दिन काफ़ी हद तक मार्केट में दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ओवरऑल स्क्रिप्ट पे काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर दिखाई दे रहे थे, उन पे ज़्यादा आते हुए दिखाई दिया। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी एक्टिविटी दिखाई देती है, और जब से ये पैकेज दिया गया, कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद, कोविड के जो एक डेज थे, काफ़ी हद तक मेस नज़र आ रहा था पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इनिशिएटिव्स लिए गए, खासकर कंस्ट्रक्शन पैकेज जैसा एक पैकेज दिया गया, इसके आने के बाद बिल्कुल चेंजेस आ गए। हम कह सकते हैं कि मार्केट पे, इकोनॉमी पे उसका बहुत ही मुस्बत असर पड़ा, और वही असर अब तक दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। वो एक फ्लरिशनेस दिखाई दे रही है, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के खतरात थे उनको भी काफ़ी हद तक टैकल किया गया, और कोविड जैसे चैलेंज से निपटा भी गया। तो ये आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और जो अभी के सिनेरियो में जो दिखाई देता है, यानी कि अब के टाइम में जो दिखाई दे रहा है, एक्टिविटीज़ क्या चल रही है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कहाँ तक काम कर रही है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम एम रिजवी साहब, आप चेयरमैन हैं PM हाउसिंग टास्क फोर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान नकी साहब, आप हैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद SR। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और इस वक्त जो हूँ मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। राइट सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। ओवरऑल सर आपसे ही आगाज़ करेंगे, और मैं चाहूँगी आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन भी दें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात हो रही है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो एक एक हैवी वेटेज इंडस्ट्री जब पूरे मुल्क की चलती हुई दिखाई देती है, तो कहते हैं कि पूरी उससे अलाइ इंडस्ट्रीज़ का सनती पहिया भी चलने लगता है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जैसे, कोविड जैसे इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद इस इंडस्ट्री को चलते हुए देखना कितना ज़्यादा हम कहेंगे मुतमईन करता है। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताता हूँ, ये कि आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जी। और 120 रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है जी, जो इससे जुड़ी हुई हैं। अच्छा। और हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर ने इंसेंटिव्स दिए नया पाकिस्तान और क्या कहते हैं मेरा पाकिस्तान में, तो उसको बहुत ज़्यादा उसका खैर मकदम करते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आए। उसके अंदर जो उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम का दिया था, उसके अलावा फिर
मिनिस्ट्री का था, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसके जो है असरात आए जी। राइट। जैगम साहब, आपसे पूछते चलते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है अब्दुर्रहमान साहब ने। ओवरऑल दिखाई ये देता है कि हाउसिंग स्कीम्स तो आ रही हैं, खासकर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव भी था। आप क्या समझते हैं कि आम लोगों की पहुंच में है ये सारी चीज़ें, अभी तक उनको ये मैसर हैं, और अगर मिल रही हैं तो ये आसानियों की तरफ है या मुश्किलात की तरफ है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि पहले हमें यह तय करना चाहिए कौम को कि क्या ये घरों की अशद ज़रूरत है, और दूसरा क्या कि जो ज़रूरत है वो किस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन में है। अच्छा। मतलब देखिए, लोग पूछते हैं कि जो 1 मिलियन हाउसिंग यूनिट इमरान खान साहब ने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया ये वो। हमें ये नहीं एहसास कि हमारा पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जिस हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। लास्ट ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ 45 लाख नेट इजाफा हुआ। 6% पर हाउस होल्ड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 7.5 लाख घरों की ज़रूरत एक साल में पैदा हुई, उससे जो आबादी में इजाफा हुआ है। बाकी पिछला हमारे पास 10 से 11 मिलियन की शॉर्टेज है, तो वो डालें तो आपको 10 लाख से भी कहीं ज़्यादा बनाने चाहिए। तो इसका मतलब है एक चीज़ अगर कौम ये समझ ले कि 10 लाख 12 लाख या 7 लाख नॉट डिलीवरिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि अगर हमारी आबादी में इजाफा हो गया है उनको चाहिए। अब आपने सवाल किया कि जी किस सेगमेंट, देखिए पाकिस्तान में होता है जो हाई इनकम सेगमेंट होता है, एक मिडिल इनकम सेगमेंट और एक लो इनकम सेगमेंट। हाई इनकम सेगमेंट का हाउसिंग इशू इसलिए नहीं होता कि जो मैं और आप करें कि वो देखते हैं किस लोकेशन में मुझे बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, उनकी अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं होती। मिडिल सेगमेंट की दूसरा होता है, वो कहता है अच्छा मैं यहाँ ना बना लूँ, मैं वहाँ बना लूँ। लो इनकम सेगमेंट जो है वो ख्वाब की शक्ल में होता है, ज़रूरत भी होती है, तो उस जिसे हम लोग कहते हैं लो इनकम को अफोर्डेबल बनाना पड़ता है। तो जिसे हम लोग एक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें वी कैन नॉट बी डन विदाउट द गवर्नमेंट एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फैसिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो फैसिलिटीज दी, स्टेट बैंक का मैं जो बाद में आपकी बातों में जिक्र करूँगा, फाइनेंस साइड इस वक्त बहुत इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ये है टू एम्पावर दी लो इनकम सेगमेंट। और उसमें आप सारे देखें 5 मरला का, 10 मरला का, इस कॉस्ट का, तो ये बिल्कुल एक इशू तो है ही। और इसमें हमें ये सबको सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब हों या कोई हो, हमें ये अपनी नस्लों के लिए ये घर देने हैं। ये कौम का मसला है, किसी एक लीडर का मसला नहीं है। क्योंकि जब ये पैकेज दिया जा रहा था तो उस वक्त यही बताया जा रहा था कि वो तबका जो किराए पे रहता है, जिसको महीना गुजरते ही किराया देने में मुश्किल होती है, उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए दिया जा रहा है। और जब ये दिया गया, वाकई ये एक ब्लेसिंग रहा पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है, एक्टिविटी कैसे देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर? जबकि ओवरऑल अगर नया पाकिस्तान को हटा दें थोड़ा सा, अगर पूरे मुल्क के अंदर डैम्स के हवाले से या डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कितनी एक्टिविटी देखते हैं? देखिए, मेरी जो समझ है और बताती है कि देखिए जैसे हम लोग कहते हैं जब मैं और आप घर बनाने लगते हैं तो पहले नक्शा ये वो आपको ग्राउंड से उठता हुआ घर थोड़े दिन बाद नज़र आता है। बिल्कुल। इसी तरह ये पॉलिसी बनी, फिर उसके बाद प्रोग्राम बने। मैं चेयरमैन था टास्क फोर्स का जिसका काम था पॉलिसीज वगैरह बनाना। उसके बाद अथॉरिटी बनाई, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट में, पंजाब में है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है, इस तरह सूबों में PHA है, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। तो इनको कहा जो इन्होंने बनाने हैं, एग्जीक्यूशन जो है जिसे हम कहते हैं ना, घर बनाने का काम हमारा पॉलिसी वालों का नहीं था। अब वो मामला अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जा चुका है और इस वक्त यकीन कीजिए कि तकरीबन कोई 250 के करीब 243 डेवलपर्स लोगों ने अपनी डिफरेंट तरह की प्रपोजल्स नेफ्डा को दे रखी हैं, सूबों में दे रखी हैं। उसमें तकरीबन 45,000 घर तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का जो नेफ्डा खुद बना रही है पब्लिक सेक्टर की ज़मीन पर, वो काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो है बेइंतहा घर 243 जिसका मैंने जिक्र किया है, अगर उनको इंशाल्लाह अल्लाह करे तो उससे 30 लाख घर का जो मंसूबे हैं गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं हाउसिंग को बड़ा तारीख से देखता हूँ क्योंकि मेरा वर्ल्ड बैंक में भी काम किया, पाकिस्तान में भी किया। ये जो मोमेंटम है हाउसिंग का, रियल एस्टेट सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का, ये इससे पहले नहीं था। कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे इन्होंने अभी फिक्स टैक्स रेजिम का इशू किया, ये FBR के, IMF के, वो आपको पता है हमारे और आपके, वो तो एक पैकेज का हिस्सा है सर, वो तो तो लेकिन ये फिक्स टैक्स हाँ। रेजिम हमने ही प्रपोज किया था और ये इनको डेवलपर्स को
تاکہ یہ اب سنتے ہیں بعض اوقات یہ لوگ بیچارے کہ جی یہ وڈرا ہو رہی ہے تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ڈیولپر کو ہمیں سپورٹ اس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ پروگرام کرے گا کوئی تو پرائیویٹ سیکٹر کرے گا۔ عمران خان صاحب کو جب میں نے پالیسی بنائی اور ماشاءاللہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، تو میری ریکویسٹ پر دس از دا اونلی پالیسی وچ واز پرسنلی اناؤنسڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان، اینڈ ہی کیم آل دی وے ڈاؤن ٹو آباد ہاؤس اینڈ ہی اناؤنسڈ دس پالیسی ان کراچی ایٹ آباد ہاؤس۔ اور ان کا جو کی ورڈ آج بھی ریکارڈ پہ ہے ان کا تھا کہ گورنمنٹ ول پلے دی رول آف انیبلر اینڈ فیسیلیٹیٹر، رائٹ، گورنمنٹ ول پلے رول آف انیبلر اینڈ فیسیلیٹیٹر، ڈیولپر ول بی دا آباد اور ڈیولپر انڈسٹری، جو پنجاب میں پنجاب ڈیولپرز ایسوسیشن ہے، آباد کے ممبرز پر ہیں، جو کام انہوں نے کرنا ہے۔ اس کا پنجاب کا نام آ رہا ہے، سندھ کا نام نہیں آ رہا۔ دیکھیے سندھ پروونشل گورنمنٹس میں بھی تھوڑا سا ایک گیپ دکھائی دیتا ہے، یہ ایشوز پولیٹیکل تھوڑے سے ہیں، بالکل، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام تو گھر چاہتے ہیں نا، وہ نیگیٹو دیکھیں۔ ابھی ان کو پنجاب میں کتنا کام ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس میں، لیکن جب ان کو نظر آنا شروع ہوگا، ابھی 10,000 گھر جو ہے بالکل لو انکم سیگمنٹ کے پنجاب میں انہوں نے ڈفرینٹ پیری اربن جسے کہتے ہیں شروع کیے، جب لوگ دیکھیں گے تو میری جو معلومات ہیں کہ سندھ گورنمنٹ بھی پرو ایکٹیولی اور اب یہ کام کر رہی ہے، اور آباد کی میجر لیڈرشپ ان کراچی میں ہے، تو سندھ گورنمنٹ کے لیے تو اس کام پروجیکٹ کو ان لوگوں کا صرف تھپکی دے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ عبدالرحمان صاحب اس اسمائلنگ میں آپ سے لوں گی آپ کا پوائنٹ، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اسٹے ٹیون۔ کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر۔ اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں۔ آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام، ایڈریس، ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی، پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں۔ اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں۔ K-Trade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی۔ اوور آل بات یہ چل رہی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اور ہم کہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو گیپ ہوتا ہے وہ گیپ کیوں ہوتا ہے، خاص کر کنسٹرکشن جیسی ایکٹیویٹی میں جو اس میں پورے ملک کا ہی فائدہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو عبدالرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ عبدالرحمان صاحب، کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جب آپ زیغم صاحب بات کر رہے تھے تو آپ کافی اسمائل کر رہے تھے۔ ایکچولی بات یہ کہ ہمارے کافی سارے ممبرز جو ہیں وہ پنجاب چلے گئے ہیں کام کرنے کے لیے، یہاں پہ ہمیں تھوڑی پرابلمس فیس ہو رہی ہیں، اپروولس کے اندر کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ دوسرا ایک اور ہرڈل جو اگر ہم ورٹیکل کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر NOCs ہمیں لینی ہوتی ہیں، تو ان کے KPTR جو بائی لاز اس کے اندر لکھے ہیں، اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جی ہمیں سول ایویشن اور PF سے جو ہے وہ ہائٹ کی پرمیشن لینی ہوتی ہے، NOC لینی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی بورڈ میٹنگ کری سول ایویشن نے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ آپ کو جو ہے پورا ایک چارٹ دے دیا، اس کے اندر فنل ہے، اس کے حساب سے ہم نہیں دیا کریں گے NOCs، اور جو اتھارٹیز ہیں وہ خود ہی اس کو دیکھ کے اور پھر اپروولز دیں، رائٹ، اور SPCA جو ہے وہ بغیر اس NOC کے اپروولز نہیں دے رہا، تو تقریباً کوئی 350 اپروولز ہیں جو SPCA کے اندر سٹاک اپ ہیں، اور بلڈرز اور ڈیولپر جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے جی۔ اراؤنڈ 300 اپلیکیشنز وہاں پڑی ہیں، پروپوزلز پڑے ہوئے جی۔ ایسے پیکج کو مس کرنا یہ اپرچونٹی ہے جو چاہتے ہیں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کہ وہ کام کر کے دکھائیں، ڈیلیور کریں، عوام کو سستے مکان دیں، ان کے لیے یہ پروپوزلز ابھی تک ان کے پینڈنگ ہیں۔ کیوں پینڈنگ ہے؟ کوئی ریزن، کوئی جواب نہیں دیتا؟ ایکچولی جو پورٹل ہے اس کے اندر اگر آپ نے انرول ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو NOC فار سیل جو ہوتی ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے، اور NOC فار سیل جب بھی ملتی ہے جب آپ کی اپروول ہو جاتی ہے اور آپ کو سیل کرنے کی پرمیشن ملے۔ تو ہماری تو ریکویسٹ یہ ہوگی جی کہ جو فکس ٹیکس ریجیم تھی اور ایمنیسٹی تھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، جو ہماری اپروولز پینڈنگ پڑی ہیں ان کو جو ہے وہ جلدی مکمل کیا جائے، اور تاکہ ہم اس کے اندر انرول ہو سکیں۔ کووڈ کی وجہ سے کافی سارے جو کام ہیں وہ رک گئے تھے،
تو اس کو ایٹ لیسٹ جو یہ کنسیڈر کیا جائے. ایک سال تک تو کم از کم اس کو ایکسٹینڈ کریں. کمپلیشن ڈیٹ واز 23 سپٹمبر, یعنی ایئر 2023 تک ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا تھا. اس نئی اپروولز اگر دی جاتی ہیں تو نئی انرولمنٹ ہوتی ہیں تو اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے. اور دوسرا ایک اور چیز میں جو آپ کہنا چاہوں گا, جو بہت زیادہ اس وقت جو انفلیشن انٹرنیشنلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے انڈسٹری. لاسٹ ایئر پرائسز جو اسٹیل کی تھیں 100% اسٹیل کی پرائسز کے اندر اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ کی پرائسز میں تقریباً کوئی 25% کا اضافہ ہوا ہے. یہ انٹرنیشنل ہے جی. تو اس کے اندر جو ہم لوگ کر سکتے ہیں, جیسے بلٹ ہمارا را مٹیریل ہے فار اسٹیل انڈسٹری, اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی اس وقت جو ہے تقریباً کوئی 15% ہے. اوکے, مطلب ڈیوٹی کے علاوہ ریگولیٹری ڈیوٹی ایڈیشنل لگائی یس گئی. یس آف کورس. اس کو اگر ہم ودرا کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 15 to 20% اسٹیل کے پرائسز جو ہے وہ سر reduce جب ہو آپ جائے گی. کسی ملک سے سامان اپنا لیتے ہیں اور آپ جب وہاں دے رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ ریگولیٹری ڈیوٹیز تو پروپورشنل رکھی جاتی ہیں دونوں کنٹریز کے لیے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوئی, وہ زیغم صاحب بھی یہ سمجھ رہے ہیں, سیکنڈ کریں گے. اور دوسری بات یہ ٹیکس کے حوالے سے جو بات کی ہے آپ نے, تو وہ آبویسلی ٹیکس زیادہ ہے. تو ٹیکس کے حوالے سے اکثر ہمارے پروگرام میں اینالسٹ بھی کہتے رہے ہیں اسٹیل پرائسز میں, کیونکہ جو را مٹیریل ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے, وہ باہر سے آتا ہے. نہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا کہ میں نے ڈیوٹی کی بات نہیں کری. ڈیوٹی جو ہے وہ 5% وہ تو ہے ہی. جی لوکل انڈسٹری کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ریگولیٹری ڈیوٹی وہ لگاتے ہیں. بالکل. لیکن پاکستان اسٹیل میں جب سے بند ہوئے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئرن اور سے بلٹ نہیں بن رہے. یہاں پہ جتنا بھی بلٹ بنتا ہے وہ شریڈڈ اسکریپ منگواتے ہیں اور اس سے بلٹ بناتے ہیں جی. ہم کہتے ہیں آپ بلٹ کی پرمیشن تو آپ نے امپورٹ کی دی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی آپ نے لگا دی ایڈیشنل, اس کو ودرا کر دیں. ڈیوٹی ودرا کرنے کی بات نہیں کر رہے جی. اچھا سر, آپ نے 2 پوائنٹس اسٹیل سیکٹر کے اوپر ذکر کیا. اسٹیل سیکٹر کے اوپر ویسے بھی کافی بلڈر حضرات جو ہے وہ اپنا پوائنٹ دے چکے ہیں. سیمنٹ کی آپ نے بات کی, سیمنٹ سیکٹر میں کول پرائسز اپ ہو گئے تھے جس کا ایک امپیکٹ آیا تھا. اب تو تھوڑے سے نارملائز ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا انہوں نے یہ پاس آن نہیں کیا؟ جب انہوں نے اپنا ایک بوجھ پاس آن کر دیا تھا تو اب جب پرائس کم ہو گئے تو انہوں نے واپس نہیں لیے یہ؟ نہیں جی, اب تک نہیں کرے. اور سیمنٹ انڈسٹری کے اندر انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ کارٹل ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیمنٹ سپلائی کو وہ روک لیتے ہیں, کرٹیل کرتے ہیں اور پرائسز بڑھاتے ہیں سیمنٹ کی جی. اس کو جو ہے وہ مونوپلی کمیشن جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے جی. رائٹ. چلے زیغم صاحب سے پوچھتے ہیں. زیغم صاحب, ریگولیٹری ڈیوٹی کا مسئلہ ہے, وہ ہمیں دوسرے کنٹریز سے جب ہم, آپ کو پتہ ہے کہ ایگریمنٹس کرتے ہیں, چاہے وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہو یا وہ دوسرے طریقے کے ایگریمنٹس ہو, اس کے اندر ریگولیٹری ڈیوٹی پروپورشنل رکھی جاتی ہے دونوں کنٹریز کے لیے. تو ایسا جو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ کتنا ویلڈ ہے؟ دیکھیے, میں تو اس کا کانسیپٹ بڑا فرق سمجھتا ہوں. جیسے بھائی نے بات کی کہ جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو سٹیل تقریباً 1 لاکھ روپے ٹن تھا. بالکل. آج تقریباً 2 لاکھ روپے ٹن ہے. ہم نے کہا تھا جی غریب کا گھر 30 لاکھ میں بنے گا. تو اب وہ 30 لاکھ میں گھر جب سیمنٹ اسٹیل از دا مین اور سیمنٹ از دا مین, اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. تو بھئی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی وہ کن وجوہات میں بڑھ رہی ہیں اور ان کو ڈیوٹیز اور ان چیزوں کو کم کریں. دوسرا جو میرا ایک فلسفہ ہمیشہ ہے, دیکھیے پاکستان میں سٹیل کی پروڈکشن کیا ہے, 4 ملین ٹن بھی نہیں. سٹیل مل بند پڑی ہے, توار کی سٹیل بند پڑی ہے, دونوں تقریباً 2.5 ملین ٹن کی کیپیسٹی. ایران جیسا ملک وہ تقریباً 15-16 ملین ٹن سٹیل اپنے ملک میں بناتا ہے. ہم جو ہے وہ جو سٹیل انڈسٹری کی 2 بنی تھی, اتنا پیسہ خرچ ہوا, اور سٹیل مل اور توار کی سٹیل مل کا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ تھا کہ لوکل را مٹیریل سے بنائیں گے, لوکل اور سے بنائیں گے. کوئٹہ وغیرہ میں ہے, ہم امپورٹنگ اسکریپ وغیرہ سے بناتے ہیں. امپورٹنگ ڈالر اگر 100 کا 160 ہو جائے گا, کسی پروڈیوسر کا بھی قصور نہیں ہے, وہ خود چیزیں بڑھنی ہیں. لیکن لوکل میں جب ہم آئیں گے تو یہ دیکھیں نا کہ کیپیسٹی سٹیل کی آپ کو بڑھا. اسی طرح جو میرا یہ کہنا یہ ہے, جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ غریبوں کا گھر جب بنانا ہے تو میں چاہتا ہوں لو کاسٹ ہو, تو اس میں جو بھی چیزیں لگنی ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. کنسٹرکشن مٹیریل سٹیل اگر غریب کے گھر, میکسیکو میں یہ ہوا, انہوں نے کہا جی غریبوں کے ہم گھر بنا رہے ہیں, اور انہوں نے میکسیکو کی ادارہ تھا, اس نے یہ کہا کہ جی جو ڈائریکٹ پروڈکشن سائٹ پہ سٹیل جائے گا اس پہ ٹیکس نہیں. کیا سلوگن تھا؟ بہت پیارا سلوگن تھا, یو کین ناٹ ٹیکس دا پور اینڈ ہیلپ دا پور ایٹ دا سیم ٹائم. کہ میں غریب کو چاہ رہا ہوں کہ گھر بھی غریب ملے, لیکن اس کو انڈائریکٹلی ان لوگوں پہ اور مٹیریل پہ اور سارے
پھر ہمارا تو یہ کانسیپٹ تو یہ ہوا نا کہ یہ تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کوئی پیکج جو گورنمنٹ نے دیا ہے، انیشیٹو دیا ہے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی انڈائریکٹلی ضائع ہو رہا ہے. انڈائریکٹلی ضائع بھی ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کوئی ایسا ریلیف ملے. میرا ایک آرگومنٹ رہا ہے ہمیشہ کہ دیکھیے آپ نے ڈائریکٹ کنسٹرکشن پہ تو وہاں پہ نہ ٹیکس لگائیں، لیکن آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز آتے ہیں، جو کوئی گاڑی چل رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، کہیں مل میں وہ سیمنٹ بن رہا ہے، جہاں مل میں سٹیل بن رہا ہوگا، ٹائلز بن رہی ہوں گی، تو گورنمنٹ کو وہاں سے بہت ٹیکس، وہ انڈسٹری گرو کرے گی تو آپ کو صرف اس جگہ پہ ٹیکس نہیں لگانا جو اس کے ریلیٹڈ بے انتہا چیزوں پہ تو ٹیکس آلریڈی، لیکن جب وہ ان کی پروڈکشن بڑھے گی، والیومز بڑھیں گے تو گورنمنٹ کے ٹیکس میں کمی نہیں ہوگی. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم پہلے مثال ہے کہ 1 لاکھ گھر بنا رہے تھے سالانہ پاکستان میں، اگر ہم 5 لاکھ گھر بنانا شروع کریں گے تو وہ ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے، کنسٹرکشن مٹیریل والے تنخواہیں دیں چلیے گے. کنسٹرکشن مٹیریل کا مسئلہ ہے، وہ تو این او سی کا بھی مسئلہ بول رہے ہیں کہ انہیں دیکھیں، پروونشل گورنمنٹس کی جانب وہ سے جو این او یہ سی کہہ بھی رہے نہیں مل ہیں رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو گورنمنٹ سمجھتی بھی ہے، کر نہیں پا رہی. ابھی یہ ہوا تھا جی 90 ڈیز میں ساری اپروول آ جائیں گی، 60 ڈیز میں بھاری اپروول آ جائیں گی. ہم ابھی تک اس ملک میں افیکٹولی کر نہیں پائے. انڈیا میں آپ جائیے یہ کام ون ہو ونڈو چکا ہے، آپریشن ہونا چاہیے. انڈیا میں ہو چکا ہے یہ. پنجاب میں بھی ہو چکا ہے جی. پنجاب میں کافی حد تک میں ہو چکا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا تھا پنجاب میں جو جس پہ آپ کہہ رہے تھے مسکرا رہے ہیں، بالکل ٹھیک مسکرا رہے تھے. ایک آباد ہے جس کے تقریباً 1000 ممبرز ہیں، ان کو کراچی، ان کے یہ کراچی جو بنا ہے آج بھی مشکور ہیں ہم المعمار کے اور الحسن کے، جنہوں نے اگر ہائی رائز نہ بنائے ہوتے کراچی میں کب 40-50 سال پہلے تو 25 ہزار میں انہوں نے اپارٹمنٹ دیے ہیں. آج یہ کراچی تو تباہ و برباد ہو چکا ہوتا اگر یہ ان لوگوں نے یہ کانسیپٹ آف ہائی رائز، پورے ملک میں نہیں ہے، اب جا کے شروع ہو رہا ہے کہیں کہیں. کراچی میں 50 سال پہلے ہائی رائز کا کانسیپٹ لائے. کون لائے؟ یہی ڈیولپر لوگ لائے. انہوں نے یہ انڈسٹری لی. انہوں نے ان کو یہ کہو کہ بھئی گھر اچھی کوالٹی کے بناؤ، ان کو یہ کہو کہ جی گھروں میں وہاں پہ ساتھ پارکنگ سپیس رکھو، ساری چیزیں یہ سننے کے لیے تیار ہیں. ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ سپورٹ بھی کریں. بالکل. لیکن یہ چیز ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپر ہے، یہی نہیں دنیا بھر میں ڈیولپر جو ہے یہی بناتا ہے. ان کو انسینٹیوائز کریں. ان ڈائریکٹ ٹیکسز آپ کو اتنے آئیں گے، ان کے سٹیل پر ٹیکس نہ لگائیں، پرٹیکولرلی جو لو انکم سیگمنٹ ہے، ان کے اور مٹیریل پہ. تو پھر ان کو ٹیئرز میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، کوئی چیز ایسی تو واضح کرنی پڑے گی نا. نہیں وہ تو آسان ہے. دیکھیے جب آپ ایک بار کر لیں، جو پروجیکٹ اپروو ہو، وہ کیوں میں نے بتایا آپ کو میکسیکو کی مثال دی، جو پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے تو ان کے بل آف کوانٹیٹیز بھی اپروو ہوتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے کہ جی 1000 گھروں کا جو پروجیکٹ لا رہے ہیں، نقی صاحب لا رہے ہیں، اس کے جب اپروولز ہوتی ہیں، ڈرائنگز بنتی ہیں، تو بل آف کوانٹیٹیز میننگ کتنا سٹیل یوز ہوگا، کتنا سیمنٹ یوز ہوگا، کتنی ٹائل، یہ سارا کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے. ان کو اتنے ہی سٹیل کے اوپر ہم نے کنسیشن دینا ہے، اتنے ہی سیمنٹ پر کنسیشن. یہ کو ہم نئی چیز نہیں ایجاد کر رہے، یہ دنیا میں یہ چیز ہو رہا ہے. 3 سٹیجز پہ، جیسے میں نے کہا میکسیکو کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، وہ سٹیجز میں جاتا ہے کنسٹرکشن سائٹ پہ سٹیل، پروڈیوسر اپنے پروفٹ پورے لیتا ہے، گورنمنٹ کے ٹیکس اس سٹیل پر جو لو انکم کے لیے بن رہا ہے نہیں لیے جاتے. اچھا، یہ سٹیل سیکٹر میں ہم نے بات کی کافی، سٹیل کی جو ایک پرائس کی حوالے سے کنسٹرکشن پیکج جب سے آیا ہے، جب سے یہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے، تو ابھی ڈیبیٹس چل رہی ہیں یا کسی مراحل میں یہ پہنچ گیا ہے آگے آنے والے دنوں میں کہ اس پہ کوئی کام ہو بھی سکتا ہے کہ ہاں یہ ڈویژن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نقی صاحب زیادہ بتائیں گے، لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں کہ میں کافی عرصے میں نے ورلڈ بینک بھی کام کیا، 10 سال میں واشنگٹن رہ کے 25 ملکوں میں کام کیا. پاکستان کی تاریخ میں اگر آگے سوال کریں گے تو میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی دوں گا. پہلی بار ہے کہ یہ کنسٹرکشن ایز اے وائبرنٹ ڈسکشن شروع ہوئی ہے. کنسٹرکشن مٹیریل انڈسٹریز کو کنسیشن دینا، ان کو ضرورت ہے، ان کے ایشوز. پہلے تو کسی نے سوچا ہی، ایک سلوگن دے دیا میں گھر بناؤ جی، لیکن مطلب ہے کہ جو سلوگن دے دیا یہ ہوگا. نواز شریف صاحب کے دور میں اپنا گھر پروگرام سلوگن تھا. اس بار ایک یقین کیجئے کہ اس وقت عالم یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نیور ان دا ہسٹری اٹ ہیز ہیپن کہ تقریباً 200 سے زیادہ میٹنگز وہ ہر تھرسڈے کو کرتے ہیں کنسٹرکشن ہر تھرسڈے کو کرتے ہیں. تو وہ جو ہے یہ پرائم منسٹر پاکستان از سو کمیٹڈ. اب کام قوم کو بھی تو آگے بڑھ کے کرنا ہے، مختلف اداروں کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ان کا تو کام ہے پوچھتے ہیں ابھی کرو کیا. اچھا سر، ایک چیز اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ ہے ڈالر کی ویلیویشن. 178 کے اراؤنڈ ڈالر دکھائی دے رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی ویلیویشن کو بھی اس پیکج کے سٹارٹ میں کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ ابھی 150 ہے، ابھی 178 ہے؟ دیکھیں وہ چیز جو آپ کہہ رہی ہیں نا، کچھ جیسے جو چیزیں امپورٹڈ ہیں
ان کے امپیکٹ کو ویژولائز کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بھی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں پاسبل ہوگا، لیکن مین چیز جو ہے کہ جیسے میں نے کہا اسٹیل ہم گریجولی موو کریں لوکل پہ، اس کا امپورٹ کمپوننٹ جو ہم اسکریپ وغیرہ منگا کے اسٹیل بنا رہے ہیں اس کو لوکل پہ جائیں. اسی طرح جو کنسٹرکشن میں آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں سینیٹری ویئرز بنتے ہیں، ٹائلیں بنتی ہیں، آپ یقین سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیے بلا وجہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ فرانس سے آ رہا ہے، یہ اٹلی سے آ رہا ہے. وائی؟ ہماری اسی انڈسٹری وہ کو تو بڑی کہیں کوالٹی ان کی کوئی زبردست ہے، وہ کوالٹی تو نہیں. ایکسپورٹ. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں ہماری انڈسٹری جو ہے دے پروڈیوس بیسٹ، بیسکلی تو وہ بنا آئی ہی تھنک رہے. ایکسپورٹ پہ بھی ہو رہا ہے اب تو یہ. تو ان کو تھوڑا سا اور انسینٹیوائز کریں. تو میں کیوں ہزاروں ڈالرز بلینز آف ڈالرز ضائع کر رہا ہوں امپورٹ آف دی، کیونکہ کچھ ایلیٹ طبقہ کہتا ہے تو زیادہ دکانیں وہ جی اٹلی کا ہے، یہ ہماری سینیٹری ویئر انڈسٹری، ٹائلز وغیرہ کی انڈسٹری، یہ ساری انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے جیسے انہوں نے کہا اپ ٹو دی مارک دکھائی دیتی ہے. چلے میں زیغم ان سے بھی پوچھ لوں نا عبد الرحمان صاحب سے اوور آل. عبد الرحمان صاحب آپ نے دیکھا کہ اسٹیل سیکٹر کے اوپر کافی ہمارے پاس چیزیں تو موجود ہیں لیکن ابھی تک امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جا رہی. باتیں تو کی جا رہی ہیں یہ بھی حل موجود ہے، یہ سولوشن موجود ہے، امپلیمنٹ کب تک ہوگا؟ کوئی جتنی پلی آپ کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی آؤٹ کم ہے؟ میں بھی یہی دعا گو ہوں جی کہ اس کے آؤٹ کم ہو اور فیصلے اس کے اوپر ہوں، اس پہ جو ہے ڈیوٹیز وغیرہ ریڈیوس ہوں تاکہ پرائس ریڈیوس ہو. خالی اسٹیل نہیں جی، جتنے بھی یہاں پہ الائڈ انڈسٹریز اگر آپ بات کرتے ہیں کیبل کی تو کاپر امپورٹ ہوتا ہے، ایلومینیم کی کھڑکیوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ امپورٹ ہوتا ہے جی. تو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کاسٹ آف کنسٹرکشن میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے جی. دوسرا بلڈر کا جو را مٹیریل ہے خالی بلڈنگ مٹیریل نہیں ہے، لینڈ بھی ہے جی. اچھا، تو لینڈ کی ایکویزیشن وہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو یہاں پہ کراچی کے اندر زیادہ جو ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے وہ فلفل جو کری ہے وہ پرائیویٹ ڈیولپرز نے کری ہے، گورنمنٹ نے نہیں کری. رائٹ سر، یہاں پاز کروں گی، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون.